پیارے بچوں ناظرین السلام علیکم، میر حمید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مضمون اردو جماعت 8ویں، موضوعات تو حصہ نظم پہ ہے اردو میں، تو حصہ نظم ہے تو آپ وہاں پہ نعت نکالیے پیج نمبر 22۔ تو میں بلند آواز میں پڑھوں گا، آپ غور سے سنو اور دھیان سے کتاب پہ دیکھو۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ عرب جس پر کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تو اب اس کی تشریح پہ آتے ہیں۔ مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، حالی صاحب شعر میں فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ اور فساد کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ عرب میں جو مختلف قبیلے آپس میں برسر پیکار تھے انہیں یکجا کیا اور متحد کیا۔ اس طرح سے عرب میں فتنہ فساد ختم ہو گیا۔ عرب میں جو قبیلے والے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے، برائیاں کرتے تھے، انتقام گیری کا جذبہ عام تھا، تو ان کو قبیلوں کو یکجا کر کے وہاں اس فتنہ فساد کو ختم کر دیا۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو غیر حرا یہ ایک جگہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جہاں جبرائیل امین نے اس کے لیے ایک پہلی وحی جو اتری تھی تو وہ وہیں پہ اتری تھی۔ تو یہ حرا جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں ہے، جہاں پہ خانہ کعبہ ہے، اسی شہر میں یہ ہے۔ تو یہ منی اور عرفات جو میدان ہے جہاں پہ حاجی وہ جمع ہوتے ہیں، تو اس سے آگے ہے یہ، وہیں نزدیک، تو ایک پہاڑی پہ ہے۔ تو شاعر شعر میں فرماتے ہیں کہ غیر حرا میں عبادت الہی اور نزول وحی کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس ایک قیمتی نسخہ یعنی قرآن پاک لے کر آئے، جو دنیا والوں کے لیے ہدایت کا عظیم پیغام ہے۔ قرآن کریم حکمت، عظمت، ہدایت کی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ کتاب جو ہے آخری کتاب ہے قرآن پاک، تو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہے، تو اسی پہ یہ کتاب نازل ہوئی، تو اسی کو قرآن پاک کہتے ہیں۔ تو مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ حالی صاحب اس شعر میں فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگ خام تانبے کی طرح بے فائدہ زنگ آلودہ تھے، انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا درس دے کر سونے کی طرح چمکایا، اچھے اور برے میں تمیز سکھایا۔ جو عرب کے لوگ تھے یہ جاہل، ان پڑھ تھے، ذرا ذرا سی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ پڑتے تھے، ان میں وہ تمیز وغیرہ نہیں تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سونے کی طرح چمکا دیا۔ عرب جس پر کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ عرب صدیوں سے جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے ہی عرصے میں عرب کی حالت بدل دی۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو پیغمبری عطا کی، نبوت عطا کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب اس کو نبوت دی گئی تو اسی وقت میں اس نے اس عرب کی سرزمین کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت سے نکالا اور ان کو اچھے برے میں تمیز سکھائی، غرض کہ زندگی کے ہر پہلو میں ان کو ٹھیک کیا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تو حالی صاحب شعر میں فرماتے ہیں کہ عرب میں اسلام آنے کے بعد عرب میں جہالت ختم ہو گئی، انسانیت کے
समंदरी बेड़े को मुसीबतों की लहरों का कोई डर न रहा। इंसान इज्जत विकार के साथ ज़िंदगी बसर करने लगे और अरब की हवा ही बदल गए। तो इससे पहले ये लोग वहाँ पे इज्जत से नहीं रहते, वहाँ पे तरह तरह के जुल्म ढाए जा रहे थे लोगों पे। तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पैगंबर बनकर आए, तो नबी जब ये बने, उन्होंने वहाँ की हालत ही बदल दी अरब की। तो अब मुश्किल अल्फाज पे आते हैं। हिरा गार, हिरा वो गुफा जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नासिल हुई थी। मसे खाम, कच्चा तांबा, कुंदन, खालिस सोना, करनों ज़माने दराज, तवील मदत, जहल जहालत, बेड़े नाव किश्ती मौजे बला, मुसीबतों की लहर, मुफासिद मफसीदा की जमा, झगड़े या बुराइयाँ। तो अब इस नात को यहीं पे इख्तिताम बर्खास्त करते हैं। अगले सबक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों, नाजरीन, खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।